جان سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اسلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ شعبان المعظم کے حوالے سے بھی فضائل بیان ہوتے رہیں گے، چونکہ رجب المرجب جاری ہے اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، کیونکہ معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، دوسرا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے آسمان تک سدرۃ المنتہا، تیسرا حصہ ہے سدرۃ المنتہا سے آگے حضور کا سفر۔ تو یہ 3 حصوں میں علماء نے اس کو تقسیم کیا ہے کہ فرش سے فرش پر، پھر فرش سے عرش پر، اور پھر عرش سے لامکان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے سیر کروائی ہے، راتوں رات سیر کروائی، اور جب رب تعالیٰ سیر کروائے اپنے مہمان کو، تو ظاہر ہے دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو لے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد اللہ کریم نے برکتیں رکھی ہیں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے، اپنے بندہ خاص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب اس آیت کا جو مفہوم ہے، جو اس کی تشریح ہے، مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو مختلف جو اقوال ہیں مفسرین کے، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کے ارد گرد اللہ کریم نے برکتیں رکھی ہیں، کس کے ارد گرد؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ ہم سب کو جانا نصیب کرے۔ وہاں برکتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبیوں کے مزارات، ان مزارات کو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے برکتیں رکھی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے انبیاء ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کے مزارات برکت کی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ برکت کی جگہ۔ اور جب برکت کی جگہ میں انسان پہنچتا ہے تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے اس کو برکتیں ملتی ہیں۔ ہمارا بھی الحمدللہ قرآن کے مطابق یہی عقیدہ ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے مزارات پر جاتے ہیں، نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ برکت کی جگہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے آرام کر رہے ہیں وہ جگہ کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ تو اس نیت سے ہم بھی جاتے ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہوں، چاہے صحابہ کرام کے مزارات ہوں، چاہے اہل بیت اطہار کے مزارات ہوں، یا اولیاء اسلام کے مزارات ہوں، تو ہر جگہ اللہ کے نیک بندے جہاں بھی آرام کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہاں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کے ہمیں بھی ان برکتوں سے حصہ عطا فرما۔ تو معراج کی اس آیہ کریمہ کے حوالے سے اب تک علماء لکھ رہے ہیں،
معراج تو ظاہر معراج آج تک کوئی پوری معراج کے اس واقعے کو بیان کر نہیں پایا. اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا کیا. حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے 30,000 حکایات عطا فرمائے. وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے. اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ حضور خوش ہے. تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کل مانگا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے مشورہ کیا اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے کہ بابا جان حضور نے پوچھا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں کیا مانگوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ یا رسول اللہ جو اللہ کریم نے آپ کو معراج کی رات 30,000 حکایات عطا فرمائی ان میں سے ایک ہمیں بھی بتا دیں. کیا مطلب یہ راز کی بات ہے، ایک بتا. اب جب حضور اگلے دن تشریف لائے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کل پوچھا تھا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، تو آج میں مانگنے لگی. حضور نے فرمایا جی مانگے. عرض کیا کہ جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا ان میں سے ایک بات ہمیں بھی بتا. حضور نے دیکھا، حضور نے مسکرائے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ تم نہیں مانگ رہی، لگتا ہے میرے یار نے پیغام بھیجا. کیا ہے؟ سبحان اللہ. سیدنا ابوبکر صدیق کی کیا بات. حضور نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کریم نے مجھے بے شمار حکایات عطا کی، ان میں سے ایک تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں محل تیار کیا. جو دلوں کو کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جا کر بتائی بات. حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یہ تو رونے کی بات نہیں، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے تاکہ لوگوں کے دل جوڑے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو حضور نے فرمایا ہے لیکن اس کی الٹ اگر جائے جو لوگوں کے دل جوڑتے ہیں ان سے تو اللہ راضی ہے، لیکن اس کا الٹ کیا ہوگا جو لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہے. تو میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ کہیں ہم اس کا الٹ تو نہیں کر رہے. دیکھیں نا فضائل کی چیزیں تو ہم سارے سنتے ہیں لیکن کیا ان فضائل کے بدلے مثال کے طور پر جمعہ کے دن ایک نیکی کرنا 70 نیکیوں کے برابر، اس کے برعکس ایک گناہ کرنا اس کو دیکھنا چاہیے نا. مسجد نبوی شریف میں یا حرم شریف میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر، لیکن ایک گناہ. فضائل اپنی جگہ ہے لیکن اس کا الٹ کیا جائے تو پھر نقصان بھی ہے. تو ہمیں بچنا بھی تو ہے نا. دیکھیں نا ایک چیز ہے فضیلت والی اور ایک چیز ہے پکڑ والی. بہتر کیا ہے کہ ہم فضیلت والی چیز پر عمل کریں. ایسے ہی ہے. یا مناسب یہ ہے کہ اگر فضیلت والے کام پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کی الٹ بھی نہ جائے، بیچ میں رہے. کیا کریں؟ مثال کے طور پر کسی نے کہا معراج کا روزہ رکھنا 60 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر. کیا ہے؟ 60 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر. اب ایک شخص نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں یہ سارا جھوٹ ہے. اس نے فضیلت کا ہی انکار کر دیا، عمل نہیں کیا لیکن الٹ کیا کیا؟ اسی کا انکار کر دیا. اس سے وہ کیا ہو گیا؟ گناہگار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو خاموش رہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا گناہگار نہیں ہوگا. اگر 27 کا کوئی روزہ نہیں رکھتا تو گناہگار تو، لیکن اس کے خلاف بات کرنے والا کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. مناسب یہ تھا کہ خاموش رہے. مناسب کیا تھا؟
چھوڑ دیتا بھائی نہ